بسم اللہ الرحمن الرحیم. Welcome to Business Management and Industrial Economics class. As we have started chapter number 2, that is basic concepts of economics. So here is another concept of economics, that is saving. Saving کو اردو میں کہتے ہیں بچت, اور بچت سے مراد وہ آمدنی ہوتی ہے یا وہ اماؤنٹ ہوتی ہے جو کہ آپ کے روزمرہ کے اخراجات کو پورے کرنے کے بعد بچ جائے. یعنی کہ اگر ہم آمدنی میں سے اخراجات کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس جو بچے گا وہ سیونگ کہلائے گا. اگر ہم قومی آمدنی کے حساب سے پاکستان کے لوگوں کی اوور آل بچت کا جائزہ لیں تو ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ لگے گا کہ پاکستانی عوام تقریباً 12% اپنی آمدنی میں سے بچاتے ہیں, جبکہ آل اوور دا ورلڈ اگر ہم اس چیز کو کمپیئر کریں تو عالمی سطح پر یہ ریشو جو ہے وہ 20% ہے, جس حساب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری سیونگز جو ہیں وہ کتنی کم ہیں. چلیں اب آتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کی طرف کہ سیونگز کی ڈیفینیشن کیا ہے. سیونگز ریفرز ٹو دا اماؤنٹ لیفٹ اوور آفٹر این انڈیویژولز کنزیومر اسپینڈنگ از سبٹریکٹڈ فرام دا اماؤنٹ آف دا ڈسپوزیبل انکم ارن ان اے گیون پیریڈ آف ٹائم. کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ کماتے ہیں اس میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے آپ اخراجات کرتے ہیں. آپ اپنے بلز پے کرتے ہیں, آپ گروسری کرتے ہیں, آپ اس کے علاوہ ڈیوز پے کرتے ہیں, آپ اپنے ڈیٹس پے کرتے ہیں, اور جب سب کچھ پے کرنے کے بعد اگر کچھ بچ جائے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ نہیں بھی بچتا اور آپ ایون مائنس کی سچویشن میں ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ ڈیٹس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو اگر کچھ بچ جاتا ہے تو وہ اماؤنٹ جو ہے وہ سیونگ کہلاتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور چیز میں نے کوٹ کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ سیونگز کین بی یوز ٹو انکریز دا انکم تھرو انویسٹنگ, کہ سیونگز جو ہیں وہ آپ انویسٹ کر کے مزید انکم بڑھانے کا سبب بھی بنا سکتے ہیں. اس کے بعد ایلیمنٹس کی بات کرتے ہیں. ایلیمنٹس آف سیونگز کیا کیا ہیں, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ 2 پوائنٹس جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے پاور ٹو سیو اینڈ دوسرا ہے ولنگنیس ٹو سیو. اب یہ 2 علیحدہ اور بہت ہی واسٹ ٹاپکس ہیں. کہ پہلے ہم بات کریں گے پاور ٹو سیو کی, یعنی کہ بچت کی قوت. اردو میں ہم اس کو کہیں گے بچت کی قوت. اور بچت کی قوت کیسے آتی ہے اور کن کن طریقوں سے آتی ہے اور کیسے آپ اس چیز کو انہینس کر سکتے ہیں, یہ سب کچھ ہم اس ٹاپک کے اندر پڑھیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ پاور ٹو سیو کے اندر ہم نے کیا کیا کانسیپٹس کو اسٹڈی کرنا ہے. سب سے پہلا ہے نیٹ انکم. نیٹ انکم ایکچولی گراس انکم میں سے جب ہم ایکسپینسز کو لیس کر دیتے ہیں, جب ہم ایکسپینڈیچرز کو لیس کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس جو بچتا ہے وہ ہوتا ہے نیٹ انکم, یعنی کہ خالص آمدنی. یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ سب سے پہلا پوائنٹ یہ آپ کی آمدنی اتنی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے اخراجات سے ڈیفینیٹلی زیادہ ہو اور آپ کا حاصل وصول ایکسپینسز لیس کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ بچے. اس کے بعد دوسرا آتا ہے ٹیکس سسٹم. دیکھیں اگر ملک کے اندر ٹیکس سسٹم جو ہے وہ لینینٹ ہوگا, وہ اتنا اسٹرکٹ نہیں ہوگا, تو آپ کے ایکسپینسز بھی آٹومیٹکلی کم ہو جائیں گے, اور ایکسپینسز کم ہونے کی وجہ سے آپ کچھ نہ کچھ بچا پائیں گے. تھرڈ پوائنٹ ہے نیچرل ریسورسز کا, یعنی کہ اگر قوم کی اگر ہم بات کریں تو قوم بھی اگر نیچرل ریسورسز پر زیادہ انحصار کرتی ہے تو وہ زیادہ بچا پاتی ہے. اور اگر ہم آرٹیفیشیل ریسورسز کی بات کریں گے تو جتنا زیادہ ہم آرٹیفیشیل ریسورسز کو یوٹیلائز کریں گے اتنے زیادہ ہمارے ایکسپینسز بڑھتے چلے جائیں گے. اس لیے اگر آپ اپنی بچت کی قوت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی نیچرل ریسورسز کے اوپر انحصار کرنا ضروری ہے. اس کے بعد آتا ہے ریشو آف انکم اینڈ ایکسپینڈیچرس, یعنی کہ آپ کا انکم کا اور ایکسپینڈیچرس کا تناسب کیا ہے. عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم لوگ جتنا ارن کر رہے ہوتے ہیں اتنا ہم اس سے کہیں زیادہ ہم ایکسپینسز کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ چیز زیادہ آپ کے ڈرا بیکس میں آتی ہے کیونکہ آپ اپنے ایکسپینسز کو مینٹین نہیں کر پا رہے اور آپ زیادہ خرچ کر رہے ہیں. اس لیے آپ کو اب اتنا ہی اسپینڈ کرنا ہے یا اس کو بجٹ کی فارم میں اتنا مینیج کرنا ہے جتنا کہ آپ کما رہے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے بینکنگ سسٹم. دیکھیں کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار جہاں پر اور بہت سارے ریسورسز پر, بہت سارے شعبوں پر ہوتا ہے, اسی طرح سے بینکنگ سسٹم پر بھی ہوتا ہے.
یعنی کہ آپ کے ملک کے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, جو بینکنگ سیکٹر ہے, کیا وہ اسٹرانگ ہے یا نہیں, کیا وہ لوگوں کو سیونگز کی ترغیب دیتا ہے یا نہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ بینکنگ سسٹم کی طرف جائیں, آپ دیکھیں اگر آپ کو کوئی انویسٹمنٹ کے ایسے ریسورسز ملتے ہیں کہ جس میں آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کم ٹائم میں زیادہ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے, تو یہ زیادہ آپ کے لیے سوٹیبل ہوگا. اس کے بعد ہم آتے ہیں ولنگنیس ٹو سیو کی طرف. دیکھیں, بچت کا ارادہ ایک بہت ہی ضروری چیز ہے. مطلب اگر اب یوں کہا جائے کہ نیت بھی ہونی چاہیے بچت کی, پھر ہی آپ بچت کر سکتے ہیں. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اکنامک پریسٹیج کے لیے سیونگز کرتے ہیں, یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ان کو عزت حاصل ہو, ان کو مقام حاصل ہو, لوگ ان کی عزت کریں پیسے کی وجہ سے. تو یہ بھی ایک ارادہ بن جاتا ہے لوگوں کا کہ وہ سیو کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے فائنینشیل اسٹیٹس کو جو ہے وہ اسٹرانگ کر پائیں. دوسری چیز ہوتی ہے کہ کچھ لوگ مستقبل کے لیے سیو کرتے ہیں, یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مستقبل میں آنے والے تمام خطرات اور تمام قسم کی پریشانیوں کو سالو کرنے کے لیے یا ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے ان کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہونا چاہیے. تھرڈ چیز ہے جی ریٹ آف پروفٹ. دیکھیں, اگر ریٹ آف پروفٹ بینکنگ سیکٹر آپ کو زیادہ دے رہا ہے تو آپ کا بھی دل کرے گا کہ آپ بھی سیو کر کے انویسٹ کریں. اس لیے ریٹ آف پروفٹ اگر کم ہوتا ہے تو لوگوں کا ارادہ بھی بچت کا کم ہو جاتا ہے, یعنی کہ لوگ اس طرف نہیں آتے. تھرڈ چیز ہے جو وہ ہے جی بچوں کے لیے سیونگز. یہ بھی ایک ہیبٹ ہوتی ہے. عموماً پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ اپنے آف سپرنگس کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, ان کے فیوچر کے لیے, ان کی اسٹڈی کے لیے بچا رکھتے ہیں. تو یہ بھی ایک ولنگنیس جو ہے وہ آپ کی بن جاتی ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے پوائنٹ ہیبٹ. اب کچھ لوگوں کی بلا وجہ بچ جاتے ہیں, یعنی کہ ان کی ہیبٹ ہوتی ہے سیو کرنا. تو یہ بھی ایک مطلب اچھی چیز ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ ہیبٹ گرو کر جاتی ہے تو پھر آپ جیسے جیسے کر کے سیو ضرور کرتے ہیں. نیکسٹ کمز دا ایکسپیکٹڈ انکم. دیکھیں, اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سیلری تو آپ ارن کر ہی رہے ہوتے ہیں, اچانک سے آپ کو بونس مل گیا, اچانک سے آپ کو کوئی آپ کا پرائز بانڈ نکل آیا, یا آپ کا کوئی اور ایسا آپ کو جو پروفٹ ہے وہ ارن ہو گیا کہ اب آپ کا دل کر رہا ہے کہ اس کو آپ بچا کے رکھیں. تو یہ بھی ایک سیونگ کا ارادہ بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے, ان ایکسپیکٹڈ پروفٹ. اس کے بعد آتا ہے جی پیس سچویشن. دیکھیں, اگر ملک میں امن و امان ہوگا, اگر لوگ خوشحال ہوں گے, اگر لوگ امن میں ہوں گے تو وہ زیادہ سیو کر پائیں گے. کیونکہ بدامنی کی سچویشن میں آپ دیکھتے ہیں انفلیشن بڑھ جاتی ہے, انزائٹی بڑھ جاتی ہے, لوگوں کے اندر اسٹریس آ جاتا ہے, اور کیا ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اتنی آپ کی جو مینٹل جو آپ کی کنڈیشن ہے وہ اتنی اسٹیبل نہیں رہتی اور آپ اتنا سیو نہیں کر پاتے. دین کمز دا دیٹ پیپل آر سیونگ فار دا اولڈ ایج. بڑھاپے کے لیے بچاتے ہیں لوگ کہ یہ چیز ہے, یہ ہمارے بڑھاپے میں کام آئے گی, مطلب یا یہ سیونگز ہیں, جب ہم کچھ ارن کرنے کے قابل نہیں رہیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ ہمارے جو ہے وہ لیونگ کے لیے ہونا چاہیے. اور لاسٹ میں جی فار میرج. سم ٹائمز پیپل آر سیونگ, سم ٹائم ایون پیرنٹس آر سیونگ فار دا میرج آف دیئر چلڈرن. جیسا کہ پاکستانی کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز میں ہوتا ہے کہ زیادہ تر کیا کیا جا رہا ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اسپانسر کرتے ہیں, پیرنٹس فائنانس کرتے ہیں بچوں کی شادیوں کے لیے. تو پیرنٹس بچا رہے ہوتے ہیں بچوں کی شادی وغیرہ کے لیے. تو یہ کچھ ایسے مطلب ظاہر ہے ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ہم اسی کی بات کریں گے. تو مختلف قسم کے جو سوشل اسپیکٹس ہیں وہ آپ کو سیونگ کی طرف آمادہ کرتے ہیں. اب دیکھیں, اس سے آپ کو صاف ظاہر ہو گیا کہ پاور بے شک اگر آپ کی ہے سیو کرنے کی, لیکن ولنگنیس کا ہونا کتنا ضروری ہے. یعنی کہ اگر آپ کے پاس پاور ہے لیکن آپ پھر بھی سیو نہیں کر رہے تو پھر آپ کی سیونگز نہیں ہوں گی. تو دونوں چیزوں کا ایٹ اے ٹائم ہونا ضروری ہے. اگر ایک شخص کی ولنگنیس ہے, یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ سیو کرے لیکن اس کے پاس پاور نہیں ہے, تو اٹ مینس کہ یہ بھی یوز لیس چیز ہے. دونوں چیزوں کے کو ہم ایلیمنٹس آف سیونگ اسی لیے کہتے ہیں. کیونکہ ان دونوں کا ایٹ اے ٹائم ہونا ضروری ہے, پاور ٹو سیو اینڈ ولنگنیس ٹو سیو. اوکے.